ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ کہ بچے ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ کرنیاں ہیں نا، بڑوں والی جو باتیں ہیں وہ کروں گا تو بچہ بات نہیں سمجھے گا۔ حکم کی بات کروں گا کہ حکم مانا جاتا ہے وہ نہیں سمجھے گا۔ حکم کی تعلیم اگر دوں گا، جو یہ نہیں جانتا کہ حکم مانا جاتا ہے، اسے حکم کی تعلیم دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ سمجھداری ان باتوں کو جانتا ہے، جو سمجھدار نہیں ہوتا وہ بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتے ہیں، بڑھیاں دے نال عورتوں کے ساتھ مرد ہو کے عورت بن جاتا ہے۔ اسے صحبت کا بڑی جلدی اثر ہوتا ہے، عورتوں میں جا کے بیٹھتا ہے تو صحبت میں اسے عورتوں کا اثر ہو جاتا ہے۔ اس کی جب کوئی باتیں سنتا ہے کہتا ہے یار یہ مرد ہو کہ عورت ہو گیا، اور بڑا ہو کے یہ بچہ ہو گیا۔ مزہ تو تب ہے نا جب کوئی بچے کو بھی جانتا ہو اور خود بچہ نہ رہ گیا ہو۔ آپ نے اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو بچوں سے بڑے ہو جاتے ہیں وہ بچوں کو جانتے ہیں، یار چھڈ پرے، چھوڑو اسے یار، کوئی بات نہیں، بچہ ہے۔ اور ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کا خیال رکھیں، ان کی تعلیم کریں، ان کی تعلیم سے پہلے انہیں حکم ماننا سکھائے کہ حکم مانا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا تعلیم میں کیا جاتا ہے، اور یہ تعلیم کرنے والا خود ماں باپ ہو یا سائنجی ہو، نمونہ اسے ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی آتا اور آ کر کوئی ایسا کام کرتا جو حکم کی تعلیم کے مطابق نہ ہوتا تو آپ اس کی تعلیم فرماتے۔ صحابہ کرام اس کے برتاؤ سے، اس کی بات سے ناراض ہوتے، اسے مارنے جاتے تو آپ منع فرماتے کہ ادب اخلاق یہی ہے کہ آپ اس کی تعلیم کریں، اور جو کوئی تعلیم کرتا اور ادب اخلاق میں رہ کر نہ کرتا تو وہ دوسروں کی جو تعلیم کرتا ہے خود وہ تعلیم کا نمونہ ہے، خود تعلیم کا نمونہ نہیں بنتا۔ تو اس نے تعلیم کی ہے تو اس کا بھلا کیا ہے، اور اپنا کیوں اس نے نقصان کیا، اپنی جان پر اس نے ظلم کیوں کیا ہے؟ ان ساری باتوں کو جاننا مومن کا کام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن ہے جسے اللہ پاک نے تعلیم دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تعلیم دینے کے بعد فرمایا حکم کی تعلیم پہنچ گئی، سب نے ہاتھ کھڑے کیے اور یک زبان کہا ہاں آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور آپ نے پہنچا دی۔ پھر فرمایا اب تم کیا کرنا، اس تعلیم کو اور حکم کو، دو چیزیں ہیں، آنے والوں تک پہنچا دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکمی تعلیم کی اجازت ہے کہ جب خود نماز سیکھ لی ہے، جب روزہ سیکھ لیا ہے، حج سیکھ لیا ہے، جب عبادت حکم کی تعلیم میں کرنا سیکھ لیا ہے، تب آگے ایمان والوں کو اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو حکم اور حکم کی تعلیم کر دینا۔ یہ اجازت ہے، یہ اجازت ہے۔ اگر نہ علم رکھنے والا ہوتا ہے وہ اس اجازت کو خلافت بنا لیتا ہے،
خلافت کے لائق ہم کدھر ہیں؟ خلافت والا منہ ہمارا کدھر ہے؟ خلافت کی حقیقت اور ہے، اجازت کی حقیقت اور ہے۔ اجازت میں مجاز تو وہ بچہ بھی بن جاتا ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہوتا اور اسے نماز کی تعلیم ہو گئی ہوتی ہے، روزے کی تعلیم ہو گئی ہوتی ہے، حج کی تعلیم ہو گئی ہوتی ہے، اسے عبادت کی تعلیم ہو گئی ہوتی ہے۔ وہ آگے جب کسی کو تعلیم دیتا ہے تو وہ مجاز ہوتا ہے، کیونکہ حکم میں اجازت ہے۔ کس کو اجازت ہے؟ جو تعلیم رکھتا ہے۔ تعلیم رکھنے والا اب کیا ہو گیا؟ مجاز ہو گیا ہے۔ مجاز کو لوگ خواہشوں کے مارے اللہ نبی رسول سے دور مجاز ہونے پر خلیفہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلافت اجازت نہیں ہے، خلافت علم ہے۔ جو اسے جانتا ہے اسے پتہ ہے خلافت کیا ہے۔ خلافت کا ظاہر علم ہے۔ جب تک کسی کو علم نہ ہو لے اس وقت تک وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پروردگار نے جو فرشتوں کو کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا کیا مطلب ہے۔ تعلیم نہیں اللہ سکھا کے اپنے حکم میں اسے مجاز بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معلم مزکی ہے جو اپنے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ اعظم کہتا ہے، اور نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے علم والوں کو خلافت ہے جنہیں آپ علم کی عطا کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ خلافت اور چیز ہے، اجازت اور چیز ہے۔ خلافت کا جو ظاہر ہے وہ علم ہے، اور خلافت کا جو باطن ہے وہ مشاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبوب نبی رسول علیہ السلام خود ہیں۔ علم مشاہداتی اسے ملا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہوا، اور نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کی تصدیق فرمائی جو کہ مشاہداتی علم ہے، جو کہ آپ کا مشاہدہ ہے۔ یہ ہے باطن کہ نبی رسول علیہ السلام کا مشاہدہ ہے۔ اور باطن کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت رحمت محبت میں اللہ پروردگار کے ساتھ مائیت ہو جاتی ہے۔ ایک مشاہدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، کوئی اور بتا کے دکھائے، مجاز ہے، خلافت کر کے دکھائے، ہم بھی دیکھیں گے۔ مشاہدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم مشاہداتی کی خود بات کرتے ہیں، اور حقیقت رحمت محبت میں مائیت کے اندر اللہ ساتھ ہوتے ہیں، اللہ بات کرتے ہیں۔ اللہ نے بات نہ کی، کر کے دکھائے، ہم بھی دیکھیں گے کیسے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ نبی رسول علیہ السلام نے نہ فرمایا، وہ کر کے دکھائے، ہم بھی دیکھیں گے وہ کیسے کرتا ہے۔ مجاز اور ہے، اور خلافت میں خلیفہ ہونا اور ہے۔ ہر ایک کا ظاہر ہے۔ اجازت کا ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ باطن یہ ہوتا ہے کہ حکم کی تعلیم اس نے بھی لی ہوتی ہے، آگے بھی حکم کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ عبادت میں تکمیل ہو جاتی ہے۔ وہ تو عبادت کی تبلیغ کرنے آیا ہے، عبادت کی تکمیل کرنے آیا ہے۔ خود بھی جو کرتا ہے وہی اپنے شاگرد کو تعلیم میں بتاتا اور کرتا ہے، دونوں چیزیں علیحدہ ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اجازت تو اللہ کے بندے نے وہی دی ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو دی اور قیامت تک آنے والوں کو دی۔ کس نے یہ دی ہے؟ اللہ کے نبی نے دی ہے۔ جسے اللہ کا نبی اجازت دیتا ہے، آگے آپ کے آنے والے اسے اجازت دے سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت آپ کو اور اس کو دیں،
اور بعد میں آنے والا کسی اور کو اجازت دے دے؟ لشکر لے کر نکلنے والے اسامہ ہیں، ابوبکر صدیق کون ہوتا ہے کہ کسی اور کو نکال دے؟ جب ایسے نہیں ہوتا، کوئی خواہش کا مارا، شہوت کا پیٹا، اللہ نبی رسول سے دور، اسے موقع مل جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ تو حکم اور حکم کی تعلیم جو اس نے سیکھ لی ہوتی ہے، نماز پڑھنا اسے آیا ہوتا ہے، روزہ رکھنا اسے آیا ہوتا ہے، اور اس نے اس فرض کو مانا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، یہ میرے لیے سعادت ہے دونوں جہاں کی۔ اسے اللہ کا بندہ کہتا ہے اب تو آگے بھی تعلیم کر، یہ اجازت ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے موقع مل جاتا ہے اپنی خواہش کو پوری کرنے کا۔ پھر وہ کہتا ہے یہ اجازت جو ہے یہ خلافت ہے، اجازت کو کہتا ہے خلافت ہے۔ خلافت کو پتہ کہتا ہے نبوت اور رسالت ہے۔ کدھر چلی گئی بات؟ اور کن کلمے کو کہتا ہے یہ میرا کلمہ ہے۔ یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو یہ نہیں جانتا کہ اجازت کیا ہے، جو یہ نہیں جانتا خلافت کیا ہے۔ اجازت میں حکم ہوتا ہے ظاہر، اس کا باطن حکم کی تعلیم ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے جو کہ عبادتی ہے، اور عبادت کی حقیقت عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، جیسے حکم اور تعلیم میں بتایا ہے کہ اللہ اکبر السلام علیکم پر پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا، اجازت کو کیا بنا دیتا ہے؟ خلافت بنا دیتا ہے، اور خلافت کو نبوت اور رسالت بنا دیتا ہے۔ اور اللہ پروردگار کا کلمہ کن جو ہے اسے اپنا کلمہ کہتا ہے، کہ جو تعلیم بڑی ضروری ہے۔ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، بدلتا نہیں، بڑا ہو کے مرد ہوتا ہے، بچی بچی رہتی ہے، بدلتی نہیں۔ کوئی جنس اللہ نے جو پیدا تخلیق فرما دی اس کو بدلتا ہے تو بہت بڑا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بچہ بچہ ہی رہتا ہے، مرد جب ہوتا ہے تو مرد بنانے والا اسے مرد بناتا ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ تزکیہ ہے۔ تعلیم تزکیے والا جب علم پاتا ہے تو یہ حکمی علم ہوتا ہے، حقیقی علم مشاہداتی نہیں ہوتا، فرق ہے۔ کوئی کیسے اجازت کو خلافت بنا سکتا؟ انہوں نے کہا پترا تو بنا کے دکھا، اسی میں دیکھیں گے۔ کہتا ہی ہے نا، کہنے کو وہ جو کچھ بھی کہہ دے۔ شیطان کہتا ہے میں اس کے آگے سے آؤں گا، آہا ٹھیک ہے کہتا ہے نا، میں اس کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ آ لے بھائی، تیرے پاس آنا جانا، تیری آنی جانیاں ہیں، تو آ لے، کیا ہو گیا؟ کیا ہو جائے گا؟ دشمن کہتا ہے میں آ کے یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے کر کے دکھا دیں، جو وہ ہے وہ کر لیں، اور جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ کر لے گا۔ دو ہی اللہ کے بندے ہیں، ایک مجاز ہے، اور کوئی نہیں ہے تو مجاز ہونے کی کوشش کرے، تعلیم حاصل بھی کرے اور آگے تعلیم پہنچائے بھی، سکھائے بھی، حکم مانے بھی، اور حکم اللہ کی مخلوق میں بیٹھ کر ادب اخلاق سے، محبت سے انہیں بتائے بھی کہ ماننا چاہیے۔ جب کوئی حکم مانتا ہے نہ مرض رہ جاتا ہے، اور نہ مرض پیدا کرنے والا قرض رہ جاتا ہے۔ قرض بھی ختم ہو جاتا ہے، مرض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو ایک حکم چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کے قرض جاتے ہیں نہ اس کے مرض جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اگر کسی کا قرض رہ جائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر لے لے، اور اگر اس کی وراثت میں بچ جائے چیزیں تو اس کے اقربا میں بانٹ دیں، اقربا میں بانٹ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مقروض مرتا ہے اس کا جنازہ، اپنے بھائی کا جنازہ خود ہی پڑھ لیں۔ یہ کون سا مقروض مرا ہے کہ جس کا قرض نبی رسول اللہ السلام اور اللہ نہیں ادا کرتے؟ یہ وہ ہے جو قرض تو لیتا ہے، قرض دینا نہیں چاہتا۔
اور جس کا قرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کا بندہ ادا کرتا ہے، وہ قرض تو لیتا ہے ماری کو، مرتے کو، لیکن وہ مرنے سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہتا ہے۔ سچی باتیں بڑی ہیں، لیکن کوئی ہے جو ان باتوں کو سننے کا حوصلہ رکھتا ہے، اور حوصلہ وہی رکھتا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے۔ ایک ہی اس کے پاس چیز ہے، لا الہ الا اللہ، اور ایک ہی اس کے پاس تعلیم ہے، محمد رسول اللہ، جس میں اگر پہلا علم ہوتا ہے تو وہ حکمی علم عبادت کا ہوتا ہے، اور دوسرا علم جو اسے ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب بچہ نہیں رہ جاتا۔ بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ دونوں ہی ہوتے ہیں، نہ انہیں جانتا ہے نہ انہیں مانتا ہے، نہ انہیں جانتا ہے نہ انہیں مانتا ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو ماں کو بھی جانتا ہے، باپ کو بھی جانتا ہے، اور دونوں کو مانتا بھی ہے۔ بالکل اسی طرح جب بچہ رہ جائے، بچی رہ جائے، تو اس کے ساتھ بچوں والا معاملہ کرو، اور اگر کسی کو جوان کرنا ہے تو حکم اور حکم کی تعلیم والا معاملہ کرو۔ کچھ تو کرو نا، چلو کوئی بچہ ہے اس کے ساتھ بچے ہو جاؤ، اور اگر کوئی ابھی بچہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اس میں وہ عابد جب ہوتا ہے، اور اس میں عابد ہونے کے لیے جب کوئی تعلیم کرتا ہے تو ایک مجاز ہوتا ہے، اور ایک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے بندے نے اجازت دی ہوتی ہے۔ لیکن خلافت میں ایسے نہیں ہوتا۔ خلافت کا ظاہر جو ہے وہ جاننا ضروری ہے، خلافت کا باطن جو ہے وہ جاننا ضروری ہے، اور خلافت کی جو حقیقت ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ آگے بتانا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، سارا کچھ خود ہی پتہ ہو جائے گا۔ خلافت کا ظاہر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم مزکی خود ہیں، اور باطن جو ہے آپ جو خود ہیں آپ کا مشاہدہ ہے، اور حقیقت رحمت محبت جو آپ کے مشاہدے کی ہے، من رانی فرال حق کا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہے کہ اے ابوبکر لا تحزن، کیوں غم کرتا ہے، لا تخف، کیوں خوف کرتا ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کے لیے نا حکمی علم میں ہمیں سیکھنا ہے، اور حکمی علم میں ہمیں سکھانا ہے۔ اپنی خواہش کی پیروی نہ سیکھنے میں ہے نہ سکھانے میں ہے، وہاں کیا ہے، اللہ کا حکم ماننا۔ ایسے ہی ہے نا، تو یہ تکبر غرور کدھر سے آیا کہ ملی اجازت ہے اور ہو وہ خلیفہ گیا ہے، ملی اجازت ہے، ہو وہ خلیفہ گیا ہے۔ اب وہ خلیفہ جب خود ہو گیا ہے تو اب خلافت میں وہ کیا ہو جائے گا، جانے گا کہ یہ خلافت نہیں، نبوت اور رسالت ہے، جا کے دیکھ لینا۔ اور نبوت اور رسالت کے بعد کیا رہ جائے گا، کہے گا جو اللہ کن کہتا ہے، کلمہ کہتا ہے، وہ میں کہتا ہوں۔ مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ وہ پہلے سرے تو ہی جو سرے میں ڈھیل دینی ہے، جو سرے کو ڈھیل دینی ہے، اس نے آسمانوں تک پہنچ جانا ہے، پھر اس کو کھینچ کر پہلا سرا لانا پڑے گا۔ ایسے نہیں ٹھیک کہ جو پہلا سرا ہے اس کو جانا ہی کہیں نہ دو، بنیاد کو ہے قائم اور دائم رکھو، کہ فرمایا اسی سالت تقوی، کہ محمد تو ہے ہی وہ جس کی بنیاد کیا ہے، تقوی ہے۔ تقوی سے وہ متقی ہو گیا ہے۔ تقوی جب کوئی اختیار کرتا ہے تو ایک طرف حکمی علم ہوتا ہے، اس کے حصول میں وہ متقی ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف مشاہداتی علم ہوتا ہے جس میں وہ متقی ہو جاتا ہے۔ اگر حکمی تقوی ہے تو کامیاب ہو گیا ہے، اور اگر مشاہداتی تقوی ملا ہے تو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اپنے اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ کہیں عبادت میں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اور اپنے معلم سائنجی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور کہیں مشاہدے میں اپنے اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندے کے ساتھ، اپنے سائنجی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ ساتھ اگر مومن کا چلا جائے، آئے ہائے ہائے، مچھلی اگر پانی سے جدا ہو جائے، مچھلی ہوگی وہ تڑپتی ہے، اور تو مچھلی نہیں ہے بھائی، اور تیری تو شان ہی اللہ نے بڑی بلند فرمائی ہے کہ تجھے اللہ پاک نے اپنے لیے اور اپنے بندے کے لیے چن لیا۔ عطائیں بڑی ہیں جو اللہ کرتا ہے۔
یہ رات بھی اس نے دی ہے، یہ دن بھی اس نے دیا ہے۔ رات کے کام بندہ رات کو کرتا اچھا لگتا ہے، اور دن کے کام بندہ دن کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رات ہمیں دے کر کہے کہ یہ رات بہت بڑی رات ہے، اس میں نے اپنا قرآن نازل کیا ہے، اور اس میں قرآن نازل کے بعد اپنی رحمت نازل کی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اس میں کون سا شک رہ گیا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے رحمتیں کر دی ہیں، اور مومن جو ہے یہ رحمتوں کو ہی لینے آیا ہے دنیا میں۔ اب موقع مل گیا ہمیں، اور جب یہ اللہ موقع رحمت کے دے دے، حقیقت کے دے دے، محبت کے دے دے، پھر مومن تو نہیں نا پیچھے رہ سکتا۔ کیا ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، ہمیں کچھ نہیں ہوا، ابھی تو ہمارا کام بنا ہے، ابھی تو ہم پر رحمت ہوئی ہے کہ جب رحمت کرنے والا رحمت کرنے آ جائے، محبت کرنے والا محبت کرنے آ جائے، اور حقیقت دینے والا حقیقت دینے آ جائے۔ لو سنو یار، ایک بات ہے بڑی مزیدار بات۔ جب نا عارضی زندگی ہوتی ہے تو میں کبھی اٹھتا ہوں، کبھی بیٹھتا ہوں، کبھی کھاتا ہوں، کبھی پیتا ہوں، کبھی سوتا ہوں، ایسے ہی ہے نا؟ یہ میری عارضی زندگی کا تماشا ہے، یہی میں کرتا ہوں، آپ بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو نرالی بات کرتا ہو اور اس کا کوئی کرتب نمونہ انمول ہو، سب کا ایک ہی ہے۔ جب میں حکم میں اٹھتا ہوں تو یہ عبادت ہوتی ہے، جی نماز پڑھنے چلا ہوں، جی روزہ رکھنے چلا ہوں، جی حج کرنے چلا ہوں، میں چلتا رہتا ہوں عبادت کے لیے۔ یہ جتنا کچھ میں چلتا ہوں، جتنا کچھ خرچہ کرتا ہوں، جتنے سانس لیتا ہوں، جو کچھ بھی میں کرتا ہوں عارضی زندگی پوری بے شک کرتا چلا جاؤں، یہ میری عبادت ہوتی ہے۔ یہ عبادت ہے، کس کی عبادت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس کے حکم میں ہے، یہ میری عبادت ہے۔ اور جب میں حکم میں نہیں اٹھتا، دنیا کے کسی کام کے لیے اٹھتا ہوں، تو یہ شرعی عذر میں نے جو اللہ کا حکم مانا ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اب میں نے بیٹھ کر پڑھ لی ہے، لقمہ حلال نہیں کھا سکتا کہ ہے نہیں، لقمہ حرام کھا لیا ہے، جب میں شرعی عذر میں بھی کوئی کام کرتا ہوں تب بھی عبادت ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ نے مجھ پر ترس کھایا ہوتا ہے، اللہ نے مجھ پر اور میرے نفس پر ترس کھایا ہوتا ہے کہ یہ شرعی عذر میں کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو ترس ہوتا ہے جو اللہ نے مجھ پر کھایا ہوتا ہے۔ اور جب میں حکمی نماز پڑھتا ہوں تو یہ اللہ پروردگار نے مجھ سے محبت پیار میں ایک طرف صحت دی ہوتی ہے، اور ایک طرف اللہ نے اپنا مجھے ساتھ دیا ہوتا ہے۔ جب میں حکم میں اٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں تو یہ میری صحت ہوتی ہے اور یہ میری عبادت ہوتی ہے، اور جب میں شرعی عذر میں اٹھتا ہوں تو یہ میرے محبوب کا مجھ پر ترس ہوتا ہے۔ مل جائے تو عید ہے، نہ ملے تو روزہ۔ جہاد میں محبوب کے کام آ گیا تو شہید، واپس آ گیا تو غازی۔ ہم کدھر گھاٹے میں ہیں کہ اللہ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، گھاٹا تو رہا ہی نہیں ان کا۔ تو یہ ہیں وہ دو باتیں۔ کی بھائی کہن رہا ہے تو جائیں نا، پھر آپ ادھر ہی دل لگا کے بیٹھ گئے، جب فرشتہ آئے گا پھر کہنا میں نے نہیں آج جانا کل جانا ہے۔ ہم بھی دیکھیں کیسے آج کو کل پہ ٹالتے ہو۔ ڈونٹ پوسٹ پون یور ایکشنس، اپنے واسطے نا ملتوی کرو۔ جو کچھ التوا میں ڈالنا ہے اللہ کی خاطر ڈالو، اور جو کچھ جلدی کرنا ہے اللہ کے لیے کرو۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بچہ کرتا ہے، اور کچھ کام ہوتے ہیں جوان کرتا ہے۔ جب بچہ کرتا ہے جو اس کی مرضی میں آتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اسی طرح جانور جو کرتا ہے اس کی جو مرضی میں آتا ہے وہی کر رہا ہوتا ہے۔ مرضی میں آتا ہے بیچارہ بولتا چلا جاتا ہے، مرضی میں آتا ہے، جو مرضی میں یعنی آتا ہے وہی کرتا ہے۔ بچہ بھی ایسے ہی کرتا ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو مکلف جوان کر دے نا، پھر اسے جوانوں والا کام اور جو مکلفوں کا کام ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جاندار نہیں بنایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت تک اپنا حکم، اپنے حکم میں ہمیں مکلف نہیں کیا جب تک ہم جوان نہیں ہو جاتے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جوان بناتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جوان بنا کے مکلف کرتا ہے، تو ان باتوں سے ہمیں اپنے اللہ پروردگار کو جاننا اور ماننا چاہیے، کیونکہ عبادت اس کی معرفت کے لیے ہے، اور میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے ہمیں اپنے بندے کے ساتھ کر دی۔ اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ ہوا ہے تو اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں ماں باپ کی اولاد کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بچہ وہ ہوتا ہے جو مرضی میں آتا ہے وہی کرتا ہے، جانور وہ ہوتا ہے جو مرضی میں آتا ہے وہی کرتا ہے، اور مومن اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تو ہمیں اپنا بندہ کرتا ہے اور ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، یہ جائز ہے؟ یہ جائز ہے؟ کوئی اسے کیسے جائز بنائے گا؟ مولوی صاحب بنا لے گا، وہ مولوی صاحب جس نے اپنی خواہش میں اللہ کا حکم چھوڑا ہے۔ مولوی صاحب تو ہے نہیں، وہ نام اس کا مولوی صاحب ہے، اب کیا کریں بتائیے؟ ہم نے مولوی صاحب کو تھوڑی کہا، ہم نے تو اس کو کہا ہے جو مولوی صاحب تو ہے نہیں اور اس نے نام مولوی صاحب رکھا۔ مولوی تو ہوتا ہے جو مولا والا ہو۔ کیا وہ کرتا ہے؟ اپنی خواہش میں اللہ کا حکم ٹال دیتا ہے، اپنی خواہش میں حکم کی تعلیم چھوڑ دیتا ہے۔ بس ایسا وہ گدھا ہے کہ جس پر کتابیں لادی ہوئی ہیں، لیکن ہے کی جی، وہ ہے گدھا۔ اب گدھا جو ہے وہ گدھا ہی رہے گا نا، اس کو اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ مولوی جو ہے وہ مولوی اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ مولوی تو وہ ہے جو علم والا ہوتا ہے، علم والا تو وہ ہے جو اللہ پروردگار کی رضا کا طالب ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا اللہ کی رضا کا طالب ہو اور جو اللہ پاک نے حرام کر دیا ہو اس کو وہ جائز کرنے کے قابل ہو؟ کوئی ہے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ لو میں آج آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے دیکھنا ہے غور کے ساتھ، اور میں نے اگر آپ سے پوچھ لیا نا کہ آپ نے دیکھا ہے تو پھر اس قابل ہونا کہ مجھے بتا سکنا، یہ نہ ہو کہ آپ بتا نہ سکو اور میں آپ کو یہ اتنا بیٹھ کر بتا رہا ہوں، میرا بتانا ضائع برباد ہو جائے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بندہ میرے ساتھ ہو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بندہ میرے بندے کے ساتھ ہو، یہ مرضی ہے نا۔ اس مرضی کے علاوہ کوئی دوسری مرضی کسی اور کی جائز کر دیتا ہے، اس نے کیا کیا؟ جو حرام ہے اس کو جائز کیا ہے نا۔ یہ بات جی سمجھ گئے نا آپ؟ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرے بندے کے ساتھ رہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اور حرام کو کوئی جائز بناتا ہے، رہتا کسی اور کے ساتھ ہے، جا کے کرتا کسی اور کی ہے، معاملے سارے کسی اور کے ہیں، اور اللہ کی مرضی اسے پوری نہیں ہو رہی۔ مجھے بتائیے اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ پروردگار کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کو جائز کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جائز کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جب اس نے یہ جائز کیا ہے جو حرام ہے، حرام کبھی جائز ہو سکتا ہے؟ یہی ہمارا حال ہو گیا ہے، ہم نے اجازت کو خلافت بنا لیا ہے، اور خلافت کو نبوت اور رسالت بتاتے ہیں، اور اللہ کے کن کلمے کو میرا آپ کا یعنی وہ جو مجاز ہے وہ اپنا کلمہ بتاتا ہے۔ یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سچی بات یہ ہے کہ اجازت حکم اور حکم کی تعلیم کی ہے کہ خود بھی حاصل کرو اور قیامت تک آنے والوں کو بھی یہ تعلیم آگے عام کرو۔
یہ اجازت ہے، یہ ہر ایک کو اجازت ہے۔ میں ہر ایک کو کہتا ہوں، کبھی میں نے کہا ہے کہ نہیں منع آیا ہے؟ ہر ایک کو کہتا ہوں، اور یہ ہر ایک کو کہنا چاہیے۔ مسلمان مومن ہیں ہم، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ ہاں جی، آپ کو اجازت ہے تعلیم عام کریں، اللہ کا ذکر بتائیں، مراقبہ بتائیں، یہ کریں وہ کریں۔ کوئی دوست میرا کہہ دے، میں نے کبھی کہا نہیں 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 یہ خلیفہ ہی کر سکتا، میں تو کہتا ہوں خلافت اور ہے، اجازت اور ہے۔ خلافت کا ظاہر اور ہے اور حکم کا ظاہر اور ہے۔ حکم کا جو ظاہر ہے اس کی حقیقت عبادت کی قبولیت ہے، اور خلافت کا جو ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہے، اور باطن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم، تزکیہ، علم الہی کا خود مشاہدہ ہے، خود مشاہدہ ہے۔ اور آپ کے مشاہدے میں حقیقت، رحمت، محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہے، ان کا مشاہدہ ہے۔ اور بھائی ایسا لے نا، پہلے باہر مشاہدہ محبوب نبی رسول ہوتا ہے تو اندر علم ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مشاہدہ علم ہے۔ اب ان کا باہر مشاہدہ ہو جائے، کوئی کہے ٹھیک ہو گیا تو ہم کہیں گے نہیں ہوا۔ جب ان کا مشاہدہ ہو گیا تو مشاہداتی علم یہاں ہو گیا، اب وہ خلیفہ نہیں ہے تو اور کیا؟ نبی رسول اسلام کا مشاہدہ علم ہے، اب وہ خلافت نہیں ہے تو اور کیا؟ حضرت سونا سی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے بندوں نے تو سارا بتایا ہے، کوئی لے تو پھر ہے نا، کہ جسے میں کہوں گا یہ خلیفہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے خلافت دی ہوگی۔ اور قسم خدا کی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، دن بھی دوسرا نہیں آتا۔ اس کی وجہ ہے نا کہ خلافت کا ظاہر ہے ہی نبی رسول علیہ السلام کا مشاہدہ۔ جب مشاہدہ محبوب ہوتا ہے تو تب باطن کیا ہے؟ علم، یہ مشاہداتی علم ہو جاتا ہے۔ مشاہدہ محبوب کا ہوا نہیں، مشاہداتی علم کس کا ہوا ہے؟ اے داسنا سانو ہی پتہ لگے نا۔ مشاہدہ محبوب، باطن اس کا کیا ہے؟ علم۔ جی باہر کیا ہوا ہے؟ باہر مشاہدہ ہوا ہے، جس کا مشاہدہ ہوا ہے وہ مشاہدہ جس کا ہوا وہی علم ہے۔ ہمیں اندر علم باطن میں پتہ ہو گیا، اور علم کی حقیقت جو ہے، نبی رسول کی حقیقت جو ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت، رحمت، محبت میں مائیت محبوب کا ساتھ ہے۔ میں آج پتہ یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ روڑے ہیں، یہ بڑے بڑے روڑے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے حرام کو نا جائز کر دیا ہے۔ حرام صرف اور صرف شرعی عذر میں، دنیاوی کسی مشکل مصیبت کے لیے حلال ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے حرام جائز ہو گیا اب عبادت میں، وہ جائز حرام جو وہ کرتا رہے، اور نہیں پائی عبادت سے پہلے اور لقمہ حرام کھا لے، ادھر شرعی عذر ہے، ادھر تو کر لے، اور جب نماز میں تو داخل ہو اگر بیٹھ کر پڑھے تو نماز ہی پڑھنا، اور کہنا یہ شرعی عذر میں پڑھ رہا ہوں، اسے حلال نہ بتا دینا۔ یہ ہے وہ بات۔ اس لیے اس کا شور ہے، کہیں کوئی بشور نہ ہو جائے۔ کیا؟ کوئی بشور نہ ہو جائے۔ دین ہے یہ، کوئی بے دین نہ ہو جائے۔ یہ عبادت ہے، کوئی بے عبادت نہ ہو جائے۔ ہم نے بچنا بھی ہے اور اللہ کی مخلوق کو بچانا بھی ہے۔ ہم نے اللہ کے بندے ہونا بھی ہے اور اللہ کے بندے ہم نے کرنا بھی ہے، کہ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ سبحانہ، اللہ کے بندے ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ یہ بھائی بھائی ہیں جو ایک ماں کا ذکر کرنے کے قابل ہیں، جو ایک باپ کا ذکر کرنے کے قابل ہیں، جو ایک باپ کو آگے لے کر نکلتے ہیں اور ایک ماں کو آگے لے کر نکلتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہی تو ہیں جو بھائی بھائی ہیں، جو اللہ نبی کو آگے لے کر نکلتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی غیر ہے ہی نہیں۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کی مرضی کو جائز کرتا ہے تو یہ حرام جائز کیسے ہو گیا بھائی؟ اللہ نے تو ہمیں اپنی مرضی نہیں، اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنے بندے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری ساری عبادت جو ہے اللہ کے بندے کے لیے اور اللہ کے لیے، کرتے عبادت صرف ایک اللہ کے لیے،
اور تعلیم جتنی بھی عبادت ایک اللہ کی کرنے کی ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ ورفعنا اللہ کا ذکر ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ اپنی حمد و ثنا خود کرتا ہے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جب بلند کرتا ہے تو وہ حمد و ثنا، وہ تعلیم، وہ علم سارے کا سارا اللہ کا ہوتا ہے۔ ایویں نہ گل کر کے تے گھر اپنے چلا جا، سنائی ہے تو سن کے بھی جا۔ اب اللہ کے بندے کو دیکھا ہے نا تو اب اللہ بھی دیکھ کے جا، اب نہ بھاگ ہے۔ مرضیاں اپنی بتاتا ہے اور اپنی مرضی بتا کے یہ مرضی جائز کر کے عبادت اور دین بنا دیتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں گل صحیح ہے، میری مرضی اور آپ کی مرضی، میری بات اور آپ کی بات، ہم سب کی بات بات ہی ہے، اور اللہ کی بات سب سے بڑی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا بندہ کس کی بات کرتا ہے؟ اللہ کی بات کرتا ہے۔ دین ہم نے لینا ہے، سائیں جی دیں تو دین ہم نے لینا ہے، اور سائیں جی دیں تو دین ہم نے لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ سائیں جی جب بھی دیں گے دین دیں گے۔ دین جب لینا ہے تو اللہ کے نبی جب بھی دیں گے ان سے لینا ہے، وہ دین ہی دیں گے۔ کوئی کہے جی ہم نے دین لینا ہے، اگر دین اللہ بھی نہ دے تو ہم نے نہیں، مت ماری گئی ہے اس کی۔ نبی رسولوں کا ذکر کر کے اللہ کے ولیوں کی فضیلت گھٹاتا ہے، اور اللہ کا ذکر کر کے نبی رسولوں کی فضیلت گھٹاتا ہے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا ان کی فضیلت در حقیقت اللہ کی فضیلت ہے، ان کو آپس میں مقابلے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ہوتا بے دین ہے جی، بڑا بے دین، ایک چھوٹا بے دین ہے، ہوتا بڑا بے دین ہے، ہوتا بڑا کھوتا ہے جس پر بہت ساری کتابیں لا دی جاتی ہیں۔ اور پتہ ہے جو فضیلت اللہ کے علم میں کسی کی ہوتی ہے بتاتا وہ ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب فضیلت پر تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پروردگار بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ پروردگار کے علم میں جو فضیلت دی گئی ہے، جب تک اللہ خود نہیں بتاتا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ فضیلت دینے والا اللہ ہے، ہم اللہ تو نہیں ہے نا۔ اور جب ہمیں اللہ نہیں بتاتا اور اللہ نے جس کو فضیلت دی ہوتی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کہہ دیتے ہیں یہ فضیلت والا زیادہ ہے، تو مجھے بتائیے ہم اللہ ہے؟ یہ جو اس نے کام کیا ہے اس کا جواب تو دے۔ سچی بات، کسی اللہ کے بندے کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں، وہ دور دور سے ہی نا اپنی باتیں بتا کے لوگوں کو نا شیطان بناتا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ اسے کوئی اللہ کے بندوں سے ملنے سے کوئی منع ہے؟ اللہ کے تو بندے ہر ایک سے ملتے ہیں، کیوں نہیں وہ ملتا؟ کیوں نہیں آ کے اللہ کے بندے سے پوچھتا؟ وہ چاہتا ہے کہ میری خواہش جو ہے نا اس کو کوئی روند نہ ڈالے، اور اللہ کے بندے کا بولنا ایسا جڑ سے اکھاڑ کے خواہش کو باہر پھینک دیتا۔ سرجن ہوتا ہے بھائی، کالا موتیا رہ جاوے، گورا موتیا رہ جاوے، پھر سرجن کیا ہے؟ وہ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ ماں منع کا انت تسجد، بتا نا تجھے میرا حکم ماننے سے کس نے منع کیا؟ پھر کیا بتایا؟ انا خیر منہ، یہ فضیلت اسے اللہ نے بتائی تھی۔ ایسا پھنسایا اللہ نے قسم خدا کی، بس ایک مقدر اس کا لعنت اور جہنم ہی ہوئی، اور کچھ نہیں کر سکا، نہ ادھر بھاگ سکا، نہ ادھر بھاگ سکا، نہ آگے بھاگ سکا، نہ پیچھے بھاگ سکا۔ وہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں آ کر کیا کر لے گا؟ میرا خود تو وہ بھاگ نہیں سکا، یا اتنا بنتا تھا سورما تو بھاگ کے تو دکھاتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو بہتر ہے، اب میں تجھے دکھاتا ہوں کون بہتر ہے۔ اللہ نے پھر دکھایا ہے نا، للملائکۃ اسجدوا، سارے سجدہ کرو۔ اسے پھر دکھایا جا رہا تھا نا شیطان کو، سارے فسجدوا، سجدے میں گر گئے۔ دکھا دیا نا اللہ نے کسے اس نے فضیلت دی ہے۔ کافر ہو گیا پہلے، لعنتی گندا ہو گیا پہلے، اس لیے جو اللہ بنتا ہے نا وہ ظالم ہوتا ہے، بہت بڑا ظالم ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے نا کہ وہ فلانے کو قتل کر دے گا، مار دے گا،
عمران خان کو پہلے گولیاں ماری، مارنا چاہا تو اسے قتل کر دیں گے۔ میں نے کہا اگر وہ خدا ہیں تو قتل کر کے دکھائیں، ہم بھی دیکھیں گے، اور اگر وہ خدا نہیں ہیں تو اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ کریں، ہم بھی دیکھیں گے۔ بڑے ہم نے پہلے خدا دیکھیں جو خدا نہیں تھے اور لوگوں کو قتل کرتے تھے کہ دیکھو ہم خدا ہیں۔ قتل کیسے کرتے تھے؟ دور سن لو، کوئی پھانسی پہ لٹکنا ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اگر خدا ہوتے تو اس کو قتل کر کے دکھاتے نا۔ پھانسی پہ لٹکنا ہوتا تھا، اس نے قتل ہونا ہوتا تھا، اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جو آزاد ہوتا تھا جس نے پھانسی پر نہیں لٹکنا ہوتا تھا یعنی قتل نہیں ہونا ہوتا تھا اسے قتل کر دے۔ خدا تو ادھر ہی ثابت نہیں ہو سکا، بس لعنت ہے اور کوئی بات نہیں۔ اگر یہ خدا ہیں جو ظلم کر رہے ہیں ان کا قتل کر کے دکھا، ہم بھی دیکھیں گے کہ تو خدا ہے۔ اور اگر تو مومن ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، ظالم تو خدا نہیں ہے، تو کل کو اللہ فیصلہ کرے گا اور ظلم کرنے والے ظالم مارے جائیں گے، تو کیا کر، تو ظلم نہ کر۔ یہی ہے نا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ باقی یہ ڈر، وہ ڈر، یہ سارے ڈر اللہ سے ہونے چاہیے۔ اللہ کے بندے نہیں ان ظالموں سے ڈرتے، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ خدا نہیں ہے، وہ نہیں ڈرتے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب تک کوئی آزادی کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ یاد رکھے کہ اب غلامی کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ آزادی کے لیے مرنا یہ تیاری ہے، اسی لیے جہاد جب فرض ہو جائے، ان کی آزادی ہوتی ہے، اس میں غیر اللہ سے آزادی ہوتی ہے، اس میں پھر دو ہی باتیں ہیں، آزادی کے لیے نکلا ہے، اب موت سے نہیں ڈرنا، اور اگر کوئی موت سے ڈر گیا تو ہمیشہ کے لیے غلامی کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر ہمیشہ کے لیے غلامی کے لیے تیار ہو جائے۔ اور موت تو ایک بار آنی ہے، یہ غلامی جو ہے ہمیشہ کی غلامی ہوتی ہے، اس سے تو بندے کی جان نہیں چھوٹتی، مر کے بھی غلام ہی نکلتا ہے۔ پہلے وقتوں میں جب غلام بھاگ جایا کرتا تھا نا تو اسے پکڑ کر واپس لایا جاتا تھا، غلامی نہیں ختم ہوتی تھی، غلام ہی نکلتا تھا۔ یہ باتیں مومن کو پتہ ہے، دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں۔ اگر بھائی تو خدا ہے، بھائی نہیں، اگر ظالم تو خدا ہے تو مجھے مار کے دکھا دے۔ جب مارے گا پکا لعنتی ہو جائے گا، پکا جہنمی ہو جائے گا۔ اب اللہ اسے پکا جہنمی، پکا لعنتی، آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو پکا جہنمی لعنتی دکھانا چاہتا ہے، تو کیا ہوا اگر میری وجہ سے اللہ کی ایک مرضی پوری ہوتی ہے؟ تو میں ادھر کیا لینے آیا ہوں؟ کدو لینا آیا ہے، وینگن لینا آیا ہے، ادھر میں کیا لینے آیا ہوں؟ اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں، اللہ کے نبی کو راضی کرنے آیا ہوں۔ حضور میں آپ کی رضا کے لیے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، ہماری رضا میں آپ کی خدمت، آپ کی ضرورت ہمیں ہے۔ بھئی وہ اپنے لیے سارا کچھ کروا رہے ہیں کہ اپنی رضا دے دیں، اور ہم بھی ادھر اس لیے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ادھر موقع بہت زیادہ ہیں، ادھر ان کے لیے جینا اور مرنا ہے، اس لیے ادھر کام ہمارا بنتا ہے، اور جدھر کام بن رہا ہے ادھر ہی جانا چاہیے یار، اور جدھر کام نہیں بنتا ادھر جا کر ہمیں کیا کدو ملے گا؟ اور اگر کوئی سمجھتا ہے سبزی پکانی ہے، روٹی کھانی ہے، تو یہ تو اللہ نے سارا کچھ ہمارے لیے، پوری زمین کائنات کو دسترخوان بنایا ہوا ہے۔ کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا زیادہ ہے کہ ہم ضائع کرنے پر آ جاتے ہیں۔ ایسے تو نہیں نا ہونا چاہیے، لیکن کمی کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی دنیا کے لیے اٹھتا ہے اور مومن ہوتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رزق کی تلاش میں اٹھتا ہے، تو یہ اس کا شرعی عذر ہے۔ یہ اس کا کیا ہے؟ شرعی عذر ہے۔ شرعی عذر پر بھی عبادت ہے، لیکن وہ شرعی عذر میں ترس ہم پر اللہ نے کھایا ہوتا ہے۔ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، پھر اللہ مجھ پر ترس کھاتا ہے اور میری عبادت جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا قبول فرما لیتا ہے۔
بغیر رزق کمائے نا میں جی نہیں سکتا۔ اب میں جب دنیا کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، دنیا کے معاملات کرتا ہوں، تو وہ بھی میری شرعی عذر میں عبادت ہی ہوتی ہے۔ حکم میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو وہ بھی عبادت ہوتی ہے، وہ صحت میں عبادت ہوتی ہے، ایسے سمجھ لو، ہوتی وہ بھی عبادت ہی ہے، اور ہوتی شرعی عذر میں یہ بھی عبادت ہی ہے۔ رزق کمانا یہ عبادت ہی ہے، رزق کے لیے عبادت ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ میرا دنیاوی شرعی عذر ہے، اور یہ میرا حکمی جو ہے یہ مجھ پر فرض ہے۔ اب جب کوئی اٹھتا ہے مومن، دیکھو کتنا خوش نصیب ہے، 24 گھنٹے اس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم میں ہوتا ہے، شرعی عذر میں ہوتا ہے، تب اللہ کی نظر ہوتی ہے، ترس کھا رہا ہوتا ہے۔ اور جب حکم میں اٹھتا ہے، صحت میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی اس پر رحمت نہیں ہے کہ اللہ نے اسے صحت دی ہوئی ہے، اللہ نے اس پر مہربانیاں فرمائی ہوئی ہے، رزق کی فراوانی کی ہوئی ہے، یہ سب اس کی عطائیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی میری نعمتیں ہیں۔ او بھائی اتنی نعمتیں کس کس کا شکر ادا کرو گے؟ اس سے مراد یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہے، کچھ کا ہو جائے گا کچھ کا رہ جائے گا، یہی اس کا مطلب ہے نا، کچھ کا رہ جائے گا، اور جس کا رہ جائے گا اس کا بھی آپ نے اور ہم نے کر کے رہنا ہے۔ چلو ادھر عارضی زندگی میں نہیں کریں گے، اللہ چاہتا ہے میرا مومن بندہ کچھ کا کر رہا ہے یہ مکمل کرے، اب ابدی زندگی بھی پھر اللہ نے عطا کر دینی ہے۔ ابدی زندگی میں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ اب میں شکر ادا کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، کیا شکر ادا نہ کروں؟ اس سے پتہ ہو گیا کہ نبی رسول کو جو معراج ہوئی ہے یہ مومنین کو بھی معراج ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سچی بات ہے، ہم کہاں تھے اس کرم کے لائق۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ آپ کی مہربانی، آپ کا فضل و کرم، آپ کی یہ بندگی ہے، یہی تو وہ محبت ہے جو اللہ کے پاس ہم لے کر جائیں گے، یہی تو وہ تواضع ہے جو ہم اپنے اللہ مالک کے پاس، اپنے نبی رسول مالک کے پاس لے کے جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹا جا خزانہ ہے؟ یہ تو اللہ ہی ہے ہمارا، جو خزانہ ہمارا ہوتا ہے تو اٹھا اللہ رہا ہوتا ہے، کیا بھی ہوتا اللہ ہے، یہ تو اللہ ہی ہے ہمارا خزانہ، کہ ہم اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے، خزانہ ہمارا ہوتا ہے، اٹھا اللہ رہا ہوتا ہے، ماں ہماری ہوتی دی اللہ نے ہوتی ہے، باپ ہمارا ہوتا ہے دیا اللہ نے ہوتا ہے، بندہ اللہ کا ہوتا ہے، اللہ دیا اللہ نے ہمیں ہوتا ہے، ورنہ کون ہے جو اللہ کا خزانہ اٹھا لے؟ کوئی ہے اٹھانے کے قابل؟ بھئی ساڑی تا اسی تا بوندل جانے ہیں، قسم خدا کی سچی بات ہے، ہم تو 24 گھنٹے اندر بوندلے ہوئے ہیں، اس میں تک نہ جانے، بس اتنا ضرور ہے بوندلے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنے نبی رسول کا غلام بنایا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے، کھوتا نہیں بنا دیا، ورنہ ہم کیا کر لیتے؟ کھوتا بنا دیا ہوتا، کھوتے کا مالک اندھے ہوتے وزن لاتا اور اس کے بعد پیچھے سے ڈنڈا مارتا، ہم کیا کر لیتے؟ ہم کیا کر لیتے؟ جب اللہ اپنا بندہ بنا رہا تھا تو اس وقت ہم نے کیا کر لیا تھا؟ کچھ کر لیا تھا؟ اللہ کہتا جو میری مرضی ہوتی وہی میں کرتا ہوں۔ پھر کن فیکون یہ ہے کہ اللہ نے سارا کچھ اپنی مرضی میں کیا ہے۔ اللہ کی مرضی جو ہے وہ جب تک ہماری مرضی نہیں ہو جاتی، اور جو اللہ کی مرضی کو بدلتا ہے، تیری مت ماری گئی ہے، تو حرام کو جائز کہتا ہے، کیسے حرام کو تو جائز کرے گا؟ حرام تو اللہ نے ایک چیز کر دی، کہتا ہے جی وہ یہ دیکھو جی تصویر جو ہے یہ جو مطلب بنا لی جاتی ہے جس طرح پہلے زمانے کے بناتے آئے تھے وہ تصویر ہے، اور آج کل جو کیمرہ بناتا ہے یہ تصویر ہی نہیں ہے۔ اب بھائی بنانے کے بعد تو کیا کہہ، بھائی اگر تصویر نہیں ہے تو تصویر نہ کہہ، اور اگر تصویر بنانا جو ہے وہ اب گناہ نہیں ہے تو یہ بتا، جب کوئی تیری ننگی تصویر بناتا ہے یا تو اپنی ننگی تصویر بناتا ہے، تینوں وقت پہ جاندہ ہے کہ نہیں پہ جاندہ جو تو دوسروں کو دکھاتا یا دوسرے تیری تصویر دکھاتے ہیں؟ اور یہ سارا رونا کس بات کا ہے کہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، کمروں میں کیمرے نصب کر دیتے ہیں،
واش روموں میں کیمرے نصب کر دیتے ہیں، وہ بیچاری عورت نہا کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس کا عکس ساتھ چلا گیا، ادھر تو تصویر رہ ہی نہیں گئی، عکس اس کا تھا اسی کے ساتھ چلا گیا، اور یہ کیا کرتے ہیں اس کے عکس کو جما لیتے ہیں، یہ ہن تصویر نہیں بنی۔ مولوی صاحب کہتا ہے یہ تصویر نہیں ہے، وہ بیچاری رو رہی ہے، وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، میرے کمرے میں کیمرہ لگا کے میری اور میری گھر والی کی ننگی ویڈیو بنا رہی۔ اگر کوئی چیز جائز ہو جائے تو جس کے لیے جائز ہے اس کے لیے جائز ہوتی ہے نا۔ دیکھو نا، حرام ہے لقمہ، میرے لیے آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور جس کی جان جاتی ہو اسے لقمہ حلال نہ دیے۔ تصویر دنیا کی ضرورت میں جائز ہے، دین میں ہی حرام جائز نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کہا حرام اور میں کہہ دوں جائز ہو گیا، اللہ نے کہا حلال اور میں کہہ دوں حرام ہو گیا ہے، اجازت اس کی ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب اگر یہ کرے گا تو ہر ایک نے مولوی صاحب کو کیا کہنا ہے کہ مرضی اللہ کی ہے، اور مرضی اللہ کی یہ ہے تو میرا بندہ بن کے رہ، اور تو اللہ کی مرضی ختم کر کے اپنی مرضی کو اب جائز کر رہا ہے، رولا تو پینا ہی پینا۔ وہ جی عکس ہے، اور جب عکس کو جما لیا جاتا ہے مولوی صاحب پھر کیا ہے؟ پھر وہ تصویر ہے کہ نہیں؟ نہیں، وہ عکس ہی ہے۔ اگر عکس ہے وہ جائز ہو کے عبادت ہو گیا ہے، وہ بیچارے جڑے رون رہے ہیں، وہ جو ماتم کر رہے ہیں، جو ان پر ظلم ہوا ہے، ظالموں نے جو ظلم کیا ہے، وہ مولوی صاحب پھر کیا ہے؟ وہ بھی نیکی ہے کہ نہیں؟ جاؤ انہوں بتاؤ جا کے کہ ننگی ویڈیو بنانے والوں تم نے عبادت کی ہے، تم نے ایک کام دین کا جائز کیا ہے، یہ سارے چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ سارے گونگے کی ایک ہی وجہ ہے، جو اللہ نے حرام کیا حرام ہی رہتا ہے، جو اللہ پروردگار نے حلال کیا حلال ہی رہتا ہے۔ اللہ نے شرعی عذر میں حرام کو جائز کیا وہ ویسے ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شرعی عذر میں حلال کی اجازت دی ہے وہ اجازت ہی رہتی ہے۔ عورت کہہ جی مرد میرا بے شک مجھے اجازت نہ بھی دے، ماں باپ سے میں نے ملنے جانا ہے، کیوں؟ ماں باپ سے ملنا عورت کا حلال ہے۔ حلال کب ہے؟ جب مرد اسے اجازت دے، تب حلال کی اجازت ہوئی ہے، تو اب حلال اس کے لیے جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور اگر شوہر منع کر دے تو حلال کی اجازت نہ دے تو حلال حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شرعی عذر آ جائے، حرام جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی شرعی عذر جائے گا، تصویر جس کے لیے اس نے بنائی ہے وہ حلال ہوگی، شرعی عذر میں وہ حلال ہوگی۔ اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے اپنے لیے، یہ بیٹھ کر شرعی عذر میں جائز ہوگا۔ اس نے شناختی کارڈ کے لیے بنائی ہے، اس نے رجسٹری کے لیے بنائی ہے، یہ دنیاوی عذر میں اس نے یہ کام کیا ہے۔ دین میں کب اس نے یہ کام کیا؟ دین میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس کو تو ہم بدل ہی نہیں سکتے۔ مت نہیں ماری گئی، اللہ کی مرضی جو ہے اس کو ہم نے مرضی کے خلاف جائز کر دیا، اللہ کی مرضی کے خلاف جائز کر دیا۔ کر کے دکھا جائز، ہم بھی دیکھیں گے۔ اگر اتنی تجھ میں بات ہے تو بیٹھ کے اللہ کے بندے سے بات کر جو دین بتاتا ہے، اللہ سے بات کر، اللہ کے نبی سے بات کر۔ ادھر تو تجھ سے بات نہیں ہوتی، سم بکم عمی ہے، اور دنیا میں بیٹھ کر دنیا داروں کو بتاتا ہے، وہ تو مان لیتے ہیں جن کا مقصد وہی ہوتا ہے۔ اب شیطان کی بات کون مانتا ہے؟ بات شیطان کی ہوتی ہے، چاہت شیطان کی بات ماننے والے کی ہوتی ہے، بات مولوی صاحب کی ہوتی ہے، خواہش اپنی ہوتی ہے۔ مسئلہ سارا مسئلہ پتہ کہ یہ ہے مسئلہ ہوا ہے، یہ ہے وہ مسئلہ، خواہش اپنی ہوتی ہے۔ بات کس کی پیش کرتا؟ مولوی صاحب کی۔ مولوی صاحب کا عمل اپنا ہوتا ہے کہ اس نے ویڈیو بنائی ہوتی ہے، بات کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی۔ کوئی ایسی بات نہیں، کر کے دیکھ لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے سیدھے ہاتھ پر خارش ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، خارش تب جاتی ہے جب کوئی بندہ خارش کرتا ہے نا، وہ خون جو ہے نا اپنے سرکل میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی بھی تمنا آرزو یہی ہے کہ اللہ کی بات ہو کے رہے، انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی۔
ٹھیک ہو گیا بھائی. جی میں آج